حدیثیں صحیح بنتی ہے، صرف راوی کی تحقیق کر کے کہ یہ ثقہ ہے بس حدیث صحیح ہو گئی۔ اب دیکھو ایک آدمی کہتا ہے سولمی نام کا کہ میں نے سنا کہ جی تو سولمی یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا امام مالک سے، امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نافع سے، نافع کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ ابن عمر سے، اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہے کہ یہ جو ہے کرتے ہوئے دیکھا۔ اب اوپر والی سند تو سلسلۃ الذہب ہے، امام مالک، نافع، عبداللہ ابن عمر، اچھی سند ہے، تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سب جانتے ہیں۔ اب سولمی کون ہے جو کہتا ہے کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے؟ اب اس کی تحقیق ہوگی۔ اب سولمی جو کہتا ہے کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے، سولمی کون ہے؟ تحقیق ہوگی۔ اب اگر پتہ نہیں چلا تو مجہول ہے، روایت مجہول ہو گئی، معلوم نہیں وہ سولمی ہے کون، کہاں کا رہنے والا ہے، نہیں ملا تو روایت مجہول۔ اور اگر معلوم ہو گیا کہ بنگلور کا ہے، اب تحقیق ہوگی، تحقیق ہوگی کہ بنگلور میں سولمی نام کے کتنے لوگ ہیں اور یہ روایت کرنے والا کون ہے۔ اب چھان بین ہوگی، اس کے باپ کا نام کیا ہے جس نے روایت کیا ہے، اس کے باپ کا بھی نام معلوم ہو گیا تو اب تحقیق ہوگی کہ یہ صادق ہے کاذب ہے، جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ کاذب ہے، حدیث نہیں لی جائے گی، حدیث لی نہیں جائے گی۔ اور اگر معلوم ہو گیا کہ سچا ہے تو پھر تحقیق ہوگی، ٹھیک ہے سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، تو اب تحقیق یہ ہوگی کہ اس کا حافظہ تو خراب نہیں ہے، وہم تو نہیں کرتا ہے، حافظہ پکا ہے یا نہیں، یہ تحقیق ہوگی۔ اور اگر معلوم یہ ہو گیا کہ اس کا حافظہ خراب ہے، حدیث نہیں لی جائے گی۔ اور اگر معلوم یہ ہو گیا کہ اس کا حافظہ بھی صحیح ہے تو اب تحقیق ہوگی کہ امام مالک سے یہ روایت کرتا ہے، کیا یہ روایت امام مالک کے دوسرے شاگرد بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر امام مالک کے دوسرے شاگرد یہ روایت نہیں کرتے تو حدیث شاذ ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ جو روایت کر رہا ہے امام مالک کے دوسرے شاگردوں کو بھی یہ روایت کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے حدیث کی مختصر سی تاریخ، ذرا علمی باتیں تھیں، شاید کچھ باتیں نہ سمجھ میں آئی ہوں۔ بہرحال یہ ایک اہم موضوع ہے، اس پر زیادہ سے زیادہ آپ سنیں، مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین جلسہ، اب الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے تاریخ حدیث کے عنوان پر خطاب سن رہے تھے، اگر وقت ہوتا تو اور بہت سی باتیں آپ کے علم میں آتی۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی اگر محفل سجی تو اس موقع پر بہت سی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اور حدیث تشکر سے قبل دو اہم اعلانات ہیں، سماعت فرمائیں کہ جس طریقے سے بتایا گیا کہ انشاءاللہ العزیز سمد ہاؤس میں یعنی 6 تاریخ کو یعنی ٹھیک 4 بجے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں یعنی بالخصوص مسلمان اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ اور دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان دن بدن دوسرے معاملات کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہمارے یہ مرکزی مسجد اہل حدیث چامار کے مؤسس امام شریف کے یعنی پڑ پوتے محمد ہدایت اللہ شریف صاحب کے نواسے محمد مدثر شریف نے حال ہی میں ایک بہترین کارنامہ انجام دیا، جس کو سارے اخبارات میں پڑھنے والے یا نیوز میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک ہوائی جہاز کا ایک ماڈل تیار کیا، جسے میڈیا نے بڑی خوب شہرت دی، اور کم سن مسلم نوجوان کا بہترین تعارف BBC کے ذرائع سے بھی پورا کیا گیا۔ اگر وہ یعنی ہمارے مدثر صاحب اگر موجود ہوں تو وہ آئیں، اگر نہ آئیں تو کم از کم ان کے نانا جناب ہدایت اللہ شریف صاحب ہیں تو وہ آئیں، اور جمعیت علماء حدیث کی جانب سے ان کو وہ انعام نوازا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ایسے ہی انعامات ہم دن بدن مسلم طلباء جو ایسے کارنامے انجام دیں گے ان کی ہمت افزائی کے لیے ہم پیش کریں گے۔ اب ہمارے صدر جلسہ مولانا عبد الوہاب جمعی صاحب حفظ اللہ کے ہاتھوں یہ انعام ان کے نانا ہدایت اللہ شریف کو دیا جائے گا۔ اب آخر میں میرے پاس وہ دعوت نامہ ہے، مولوی عبد القیوم صاحب حدیث اور ضروری اعلان یہ ہے کہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جن احباب نے وقت کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، مال کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ جو ہمارا تعاون کیا، ہم سب کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں کہ الہ العالمین آپ کے مال میں، آپ کی کمائی میں، آپ کی عمر میں ترقی عطا فرمائے، اور ایسے ہی دینی کام میں آگے بڑھ کر ہمیں ساتھ دینے والا بنائے۔ اور اس پر حدیث تشکر مولوی عبد القیوم ہماری حفظہ اللہ پیش فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد المصلیان اما بعد. محترم صدر جلسہ، علماء اکرام، مہمانان اعزام اور سامعین اکرام، قدر نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم علماء اہل حدیث بنگلور سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں، جس کی توفیق اور اس کی نصرت سے ہم نے یہ عظیم الشان کانفرنس انعقاد کی، اور ہم ان علماء حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کانفرنس سے خطاب کیا، خصوصاً مولانا جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ اور مولانا عبدالوہاب صاحب جامع حفظہ اللہ کا، جنہوں نے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے اپنا قیمتی وقت اس کانفرنس نظر کیا. اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور ہم ان معاونین اور محترمین کا بھی مشکور ہیں جنہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے ہر قسم کا تعاون دیا. اللہ تعالیٰ ان کے اس کار خیر کو قبول فرمائے اور انہیں جزائے خیر دے. اور ہم ان سامعین اور خواتین امت کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے اس کانفرنس میں پورے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا اور پورے صبر اور ضبط کے ساتھ اس کانفرنس کے علماء حضرات کے خطاب کو غور سے سنا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب کبھی ہمارے اس قسم کے دینی اجتماعات ہوں گے اس میں ضرور شرکت فرما کر ہمارا حوصلہ بڑھائیں گے. اور آخر میں ہم ان مساجد کے ذمہ داران بھی متشکر ہیں جنہوں نے ہمارے اس کانفرنس کے انعقاد کا وقتاً فوقتاً اعلان کر کے سامعین اکرام کو یہاں پر جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی